کام سکھایا ہے اور مجھے اس بات پر ناز ہے. ہزاروں کوششیں کر لی دنیا نے مجھے جھکانے کی, مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری. علامہ مفتی سلمان آزاری, علامہ مفتی سلمان آزاری اور سے سرکار شاہ میرا. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. میں ان چیٹروں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے جماعت میں بیٹھ کر غداری کرتے ہو, اگر تمہیں اہل بیت کے چہروں پر بھی نفاق ہے, ان کی محبت میں تمہارے اندر بغض ہے, تو پھر اپنی آخرت کا سوچو, اپنی آخرت کا سوچو. کس کے پاس جاؤ گے, کس کے پاس جاؤ گے؟ آپ کو پتا ہے عمر ابن خطاب وہ امیر المومنین جس کے رعب سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے, ہزاروں نہیں لاکھوں کا لشکر ایک نام سے تھراتا تھا, لیکن وہی وقت کا خلیفہ امیر المومنین عمر ابن خطاب جس وقت منبر پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں خطاب کر رہا ہے, رسول اللہ کا بیٹا, ہم غریبوں کا غمگسار حسین اعظم تشریف لاتے ہیں. مسجد میں آ کر منبر پر دیکھا اور کہا میرے باپ کے منبر سے اتر جاؤ, اپنے باپ کے منبر پر جاؤ. یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر نے. یہ نہیں کہا بچہ کہاں سے آ گیا. حضور کے انتقال کے بعد اہل بیت کا سلسلہ ختم ہوا, فوراً وقت کا خلیفہ اتر آتا ہے. امیر المومنین منبر سے نیچے آ گئے, گھٹنے زمین پر رکھا, گھٹنے زمین پر رکھا اور کہا شہزادے آپ نے بالکل سچ کہا, یہ منبر آپ کے باپ کا ہے, یہ آپ کے نانا کا ہے, میرے باپ کا کوئی منبر نہیں. عمر کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے نانا کا ہے, جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے نانا کا ہے. کھاتے ہیں ان کے گھرانے کا, بھونکتے ہیں ان کے گھرانے پر. یہ نہ مزاج فاروقی ہے نہ یہ مزاج صدیقی ہے. آپ کو میں بتاؤں پھر حضرت عمر نے کیا کہا, اگر شہزادے آپ اجازت دے دیں تو میں منبر پر چڑھوں. ان کے سامنے بولنے کی جسارت کس کی تھی, لیکن رسول اللہ کی آل ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے. یہ نبی پاک کی آل کی محبت ایمان کی علامت ہے. بیٹا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, عام نہیں ہے, وہ بھی صحابی رسول ہیں, صحابی رسول ہیں. باہر کسی معاملے میں تکرار ہو گئی امام حسین کے ساتھ, وہ حضرت علی کے بیٹے یا حضرت عمر کے بیٹے. آپ کو ایسا لگتا ہو تو سنو, حضرت عمر تو خلافت پر تھے, حضرت علی نہیں تھے اس وقت. ہو سکتا ہے چھوٹی عمر میں کچھ بحث ہو گئی, بحث ہونے کے بعد یہ تکرار ہوئی تو امام حسین نے عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے کو صرف اتنا کہا, تم میرے سے کیا بحث کر رہے ہو, تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے, تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے. حضرت عمر کے بیٹے کو یہ بات لگی کہ کیسے مجھے یہ ٹانٹ, کیسے مجھے یہ تانا. دوڑ کر کے آئے حضرت عمر کے پاس, کہا بابا آج علی کے بیٹے حسین نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہا کیا کہا بیٹا؟ کہا ہماری تکرار ہو رہی تھی, اس میں انہوں نے بلا کر کے مجھ سے یہ کہا کہ تم مجھ سے کس بات پر لڑتا ہے, تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے. حضرت عمر نے کہا ایسا کہا انہوں نے, ایسا کہا؟ کہا سچ کہہ رہا ہوں بابا ایسا ہی کہا. کہا بلا لا حسین, بلا لا. طلب کیا گیا, امام حسین کو بلایا. بیٹا حضرت عمر کا, ہو سکتا ہے اس وقت ان کو یہ خیال ہو کہ شاید زجر و توبیخ ہو جائے, ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے. حضرت عمر آتے ہیں, کہتے ہیں اے حسین ابن علی, یہ میرا بیٹا جو کہہ رہا ہے کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا آپ نے اس کو ایسا کہا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے؟ امام حسین نے کہا ہاں سچ بولتا ہوں,
ہاں میں نے کہا کہہ کے بتاؤ کیسے کہا، کہہ کے بتاؤ کیسے کہا میں نے ان سے کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام۔ حضرت عمر نے کہا اور ایک بار کہو، پھر کہا اور ایک بار کہو۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کہا اپنے بیٹے کو کیا بہترین تکرار کر کے آیا ہے، یہ حسین یہاں گواہی دے رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ اتنا کہہ دے میری زندگی وصول ہے۔ حب آل محمد، حب آل محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سچ بتا رہا، ڈاکٹر صاحب یہاں آ کر کے ابھی جو لنگر کی کیفیت بتا رہے تھے، اور ان کے پڑھنے سے پہلے میں بھی لنگر کھا کے آیا۔ آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں، شاہ میراں کے سامنے منبر پر بیٹھا ہوں، مجھے آخری وقت تک یہ خیال نہیں ہو رہا تھا کہ میں کس بات پر بات کروں، میں بیان کس چیز پہ کروں۔ میں نے جو کچھ شروع کیا تھا شاید یہ شاہ میراں نے مجھ سے بلوایا۔ اب سنو جو قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی، رب نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کیا یہ آسمان سے نیچے لٹکتی ہے؟ کوئی رسی ہے جس کو پکڑنا ہے؟ مفسرین سے پوچھو، قرآن کی تفسیر کرنے والے کہتے ہیں اللہ کی رسی محمد الرسول اللہ ہے اور ان کی اہل بیت ہے، ان کے اہل بیت کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے۔ سب کے سب مل کر کے اگر اس رسی کو پکڑ لے، میرے عزیزو، یہ اختلافات، یہ انتشارات، یہ جس قدر آج ہمارے درمیان تفرقات شاید نہیں ہوتے۔ ہمارا مرکز، ہمارا ماوا، ہمارا ملجا ایک ہی ہے۔ اس منبر نے آج لوگوں کو یہ سکھانے کی کوشش کی ہے، تم جس طرح مشرب و سلسلوں میں بٹ کر کے یہ سمجھتے ہو کہ میرا خطہ الگ ہے، اس کا خطہ الگ ہے، میرے عزیزو یہ ایک پورا سلسلہ ہے، 700 سال پرانا سلسلہ، 700 سال پرانا سلسلہ، مگر اس منبر پر بیٹھ کر کے عشق محبت کے نعرے لگوا رہے ہیں۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کی کوئی پبلسٹی ہے، بلکہ یہ بتانا ہے اس لیے کہ اہل بیت ہی یہ جانتے ہیں جو ہمارے نانا کی قدر کرے گا ہم زندگی بھر اس کی قدر کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کا نام، ان کے مسلک کا نام روٹی سیکنے کے لیے لیا جاتا ہے؟ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کا نام، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لیا جاتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عرص سرکار شاہ میراں۔ مجھے میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بات کہہ کر کے مصر بھیجے تھے، جانے کے وقت کہا تھا نام کی کوشش مت کرنا، حضور کا کام کرنا، اور انہوں نے یہ شعر پڑھ کر کے کہا تھا، آخری محفل تھی اس وقت، میری طالب علمی کی زمانے کی بات کر رہا، یہ پڑھ کر کے بیان کیا تھا اعلیٰ حضرت کو دیکھنا، انہوں نے یہ خود کہا ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اعلیٰ حضرت اس سکہ رائج الوقت کا نام ہے جس نے ہر دل پر راج کیا ہے، ہر خانقاہ پر راج کیا ہے۔ میرا ایک جملہ میں اکثر مجمعوں میں کہتا ہوں، اکثر تقریروں میں کہتا ہوں، ایک بات سمجھ کر کے چلو شاہ میراں کے عرس میں آنے والوں، میرا ایک فارمولا سننا ہے، اگر عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، یہ جملہ یاد کرو، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو، بس رسول اللہ کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔
آج ہماری جو عزت ہے میرے عزیزو، یہ خانقاہ اشرفیہ اور یہاں خانقاہ شاہ میرا ہے جن کے سامنے میں کھڑا ہوں. لیکن آپ کو میں بتاؤں، میں اپنی قسمت پر فخر کرتا ہوں. یہی وقت ہوگا، کل کی رات میں ماررہ مطہرہ میں موجود تھا. وہاں سادات کرام کے سامنے عزیزان کرام، یہ اہل بیت اطہار کے ان تمام منبروں کا سفر کرتے کرتے ہمیں ایک پاور ملتا ہے، طاقت ملتی ہے. اور اعلیٰ حضرت کا وہ مشن سمجھ میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کے دربار کی نوکری کی تھی. میرے آقا کی دربار کی نوکری کا صدقہ اللہ نے انہیں ایسے عطا کیا ہے. میں نے مصر جا کر دیکھا ہے، افریقہ میں دیکھا ہے، امریکہ وغیرہ ہم گئے نہیں، لیکن جانتے ہیں جہاں کہیں اردو بولنے والا ہو، بلکہ میں تو عربی دان لوگوں کو سناؤں. مصر کی سرزمین پر ہر جمعہ ایک جگہ مولود شریف ہوا کرتی تھی. ہم ہندوستانی طلبہ وہاں جاتے تھے. مصر کے رہنے والے استاد ہیں. جب محفل میلاد ختم ہوتی کہتے ہیں ہندوستانی طلبہ کو کھڑے ہو جاؤ، وہ پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ پڑھو. ہم پڑھتے تھے مگن ہو کر. ایک بار میں نے ان سے پوچھا تھا کہ حضور آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ سلام؟ یہ تو اردو میں لکھا ہوا ہے، اردو بولنے والے ہی پورا نہیں سمجھ پاتے. آپ سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں، عشق کی بولی ہر زمانے میں ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے. عشق میں بولا ہوا وہ کلام ہے، عربی ہو کہ ہندی ہو، دل کو سمجھ میں آنے لگتی ہے. میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں میرے عزیزو، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اختلافات نظر نہیں آئیں گے، بات ختم ہو جائے گی. آج سے 2 سال قبل ایک کتا یہاں پر ہندوستان میں بھونکتا تھا، خنزیر کا بچہ جب نبی پاک کی شان میں بھونکتا تھا، اس فقیر نے اسے للکارا تھا. میرا نام، میری امیج لوگوں کے سامنے ہے، میں واقعہ تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں. میں اپنی بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں. جس وقت اس خبیث ملعون کو پکارا، آپ کو پتا ہے ہم تو ایک چھوٹے سے علاقے سے اس کو پکارے تھے، لیکن نشانہ سٹیک جا کر لگا. اور اس کے بعد کتا بلبلایا بھی، میدان میں آنے کی بار بار کوشش کرتا رہا، لیکن اب تک وجود نہیں ہے. لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا ہے مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے گزرے ہوں گے، ہر ملک سے، افریقہ سے، آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے، امریکہ سے، ہر جگہ سے لوگوں نے مجھے میسج بھی کیے، خطوط ارسال کیے، وہاں سے رسالے بھیجے اور داد و تحسین کے ساتھ دعائیں دی. لیکن ساتھ ایک بات میں بتا رہا ہوں، ان جماعتوں کے بڑے بڑے لوگ جن سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، ان کے بڑے بڑے امیروں نے بھی لیٹر پیڈ میں لکھ کر کے دیا، کہا مولانا آپ بریلوی ہیں، آپ سے ہمارا اختلاف ہے، لیکن جس نبی پاک کی شان کے لیے آپ کھڑے ہیں، ہم سب چھوڑ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. ہم آپ کے سامنے آج یہ بات کہہ رہے ہیں، اے سنیو، ہم تو دوسروں کو بلا بھی نہیں رہے، ہم تو تمہارے اتحاد کی بات کر رہے ہیں. لیکن اتحاد کا نقطہ ایک ہے، جب تک تم ایک ایک چھوٹے کھوٹے کو پکڑے رہو گے، ہر کوئی تمہارے ساتھ الجھتا رہے گا. اس عظیم درخت کو پکڑ لو جس کی جڑیں تحت الثری میں ہے، جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ کی ذات. اس نام کو مضبوطی سے پکڑو جس کو اقبال نے کیا بہترین انداز میں بتایا، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است. ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے. اگر یہ بات پر اتفاق ہو جائے، ساری چیزیں بھول جاؤ گے، ساری چیزیں بھول جاؤ گے. میرے عزیزو، آج مجھے اس بات پر کوئی بھی آپتی نہیں، ذرا برابر بھی جھجک نہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہو کہ ڈرے سہمے اسٹیج پر آئے ہوں گے، یہاں پر بڑے بڑے خانقاہ اشرفیہ کے سادات موجود ہیں، ان سے ہم یہ بات کھل کر کے کہتے ہیں. میرے عزیزو، ہم ڈرے سہمے اسٹیجوں پر جانے والوں میں سے نہیں ہیں. جہاں جا رہے ہیں کھل کر کے جاتے ہیں، اور یہ بات دیکھ کر کے جاتے ہیں جہاں میرے نبی کی عظمت بولی جائے گی وہاں ہم اپنی گردنیں جھکا کر جائیں گے. سردیاں شروع ہو چکی ہیں، لیکن جو لوگ روڈوں پر رہ رہے ہیں، جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں، یہاں پر مشن اعلیٰ حضرت کو ترویج دیا جا رہا ہے.
आला हजरत का वही तो मिशन था। क्या मिशन था आला हजरत का, जो आपने अपनी जिंदगी भर दिया है। अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंप है उन्हीं को सबका। लौ लगी है कि उस दर के गुलाम चारे दर्द रजा करते हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी का वो मिशन यहां से दिया जा रहा है। मैं यहां से एक मजबूत मैसेज देना चाहता हूं। हमारे सारे सिलसिले ये हमारी अजमत के लिए, हमारी जीनत के लिए, लेकिन सारे सिलसिलों की इंतहा मदीना तैयबा है। सारे सिलसिलों की इंतहा मदीना तैयबा है। तुम्हारा पीर जितना भी बड़ा हो, देखने में बहुत बड़ा भी दिखता हो, लंबा चौड़ा जुब्बा पहनता हो, बड़ा अमामा भी पहनता हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर नबी का वफादार नहीं तो वो कुत्ते से जलील है। पीर नहीं है, कुत्ते से जलील है। और अगर तुम्हारा पीर पैबंद लगे, कपड़े उलझे भाल में है, लेकिन उसके सामने बैठो तो नबी की याद आने लगे, ये सिलसिला हक्का की अलामत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारा महवर है, मेयार है। तुम जहां कहीं जाकर के आओ, घूम करके आओ, इस बात पर तुम्हें आज जमा होना चाहिए, इस बात पर जमा होना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बोलो, हर दिल पर राज करो। आज सदियां बीत गई, एक कलाम सबको याद है। अभी मैं आपको बताऊं, 2 साल पहले किस कुत्ते ने क्या भौंका हुजूर की शान में, लोग भूल गए। हो सकता है, और भूलना भी चाहिए, याद रखने की चीज ही नहीं। आपको तो थोड़ा बहुत याद होगा, दिल्ली से भौंकता था, कोई लखनऊ से भौंकता था, नबी की शान में गुस्ताखी करता था। ये तो तुम्हारे जमाने की बात कह रहा हूं, 2 साल में भूल गए। लेकिन 1400 साल पहले आशिक़ रसूल ने कहा था, वह अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। हस्सान बिन साबित रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, हुजूर को देखकर कहा था, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। ये कलाम आज भी गूंजता है, हर एक को पता है। पता ये चला, नबी की अजमत बोलने वाला हमेशा जिंदा रहता है और भौंकने वाला मौसम के कीड़ों की तरह गायब होता है, खत्म हो जाता है। इसलिए कौन सी जिंदगी चाहिए, देख लो। आपके सामने मिसालें हैं, इसलिए मैं जिक्र करता हूं, वरना मैं अपने ये मुकद्दस स्टेज गलीज लोगों के जिक्र से नापाक भी नहीं करना चाहता, किसी के नाम लेकर के, वरना डर की बात नहीं, डर से नहीं। आपको पता है, एक राफजी कुत्ता दीन बदल कर निकला था लखनऊ से, धर्म परिवर्तन और मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए, हॉट कुर्सी पर जाकर बैठकर, ये सब प्रोपेगेंडा है। उनको ये लगता था कि खलबली मच जाएगी 30 करोड़ मुसलमानों। अरे बड़ा आदमी दीन छोड़कर चला गया, मुसलमानों से हट करके दूसरे धर्म में चला गया, नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया, सब छूट गया और गया। 6 महीने तक धोतियों के नीचे उनका फुजला चाटता रहा और उसके बाद पता चला कि पुजारियों ने किक मारकर निकाल दिया, खत्म हो गया। 6 महीने के बाद आकर एक गुफे में बैठकर वीडियो बनाने लगा, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मेरे जान को बचा लो। 6 महीने में ही तुम्हारा ये हशर हो गया। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। 100 साल पहले आला हजरत ने ये फरमाया था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। नारे तकबीर।